أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ جب اس آگ نے ما حولہ اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم اللہ لے گیا ان کے نور کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون کے دیکھ نہیں سکتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون کہ وہ لوٹ نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 منافقین کا ذکر چل رہا تھا کہ منافقین کی جو ان کی ہٹ درمی تھی، جو ان کا کفر تھا، اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر بات کو سمجھایا ہے، خاص طور سے کفر اور شرک اور منافقت کی مثالیں، کہ جیسے شرک کے بارے میں آتا ہے کمثل العنکبوت، کہ جو بندہ دوسروں کی عبادت کرتا ہے، معبودان باطلہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتا ہے، جو بندہ شرک کرتا ہے، دوسروں کا سہارا لیتا ہے، وہ ہے کہ کمثل العنکبوت، کہ مکڑی کے جالے کی طرح۔ اب مکڑی کا جو جالا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کمزور گھر، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی گھر ہیں، جس شے کا گھر ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ تو گویا کہ جو مشرک ہے نا، جس کو اس نے معبود بنایا ہوا ہے، اس کا سہارا بہت ہی کمزور ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کے جو کفر ہے ان کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ اب منافقوں کے اندر دو طبقے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جو پختہ قسم کے منافق تھے، کہ دل کے اندر کفر پختہ ہے ان کا، اور اوپر سے اسلام کو، ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو کبھی کبھار ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا تھا، لیکن پھر وہ جو احکامات ہیں ان کو دیکھتے تو پھر ان کا جو ہے نا دل مائل ہو جاتا وہی نفاق کی طرف، یہودیت کی طرف۔ تو یہ دو طبقے تھے۔ تو دو طبقوں کے لیے اللہ تعالی نے دو مثالیں دی۔ منافقوں کے دو گروہ تھے تو مثالیں بھی دو دیں۔ پہلا گروہ کیا تھا کہ جو پختہ قسم کے منافق تھے، تو اللہ تعالی نے ان کی مثال، ان کی تشبیہ دی نار کے ساتھ، آگ کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں مثال ناری۔ اور جو دوسرا طبقہ تھا منافقین کا، ان کے دل میں کبھی کبھار اسلام کی طرف میلان ہوتا تھا، کچھ گویا کہ نرمی تھی، تو ان منافقین کو تشبیہ دی، ان کے لیے جو مثال دی، اس مثال کو کہتے ہیں مثال مائی، یعنی پانی کی مثال دی، بارش کے ساتھ تشبیہ دی۔ وہ آگے آ رہی ہے کل کے درس میں، آئندہ کے درس میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ جو پہلا طبقہ تھا منافقین کا، ان کو تشبیہ دی نار کے ساتھ، آگ کے ساتھ، کہ ان کی مثال کیا ہے کمثل الذی استوقد نارا، کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ اس آگ نے جب اپنے ارد گرد کو روشن کر لیا تو ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ آگ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روشنی، اور دوسری ہوتی ہے حرارت، اور تیسرا دخان، دھواں۔ اب جب جس بندے کی بینائی ہو نا، جس بندے کی بینائی ہے وہ
اور کامل جو ہے نا اس سے استفادہ کر سکتا ہے، چونکہ اصل تو اس کے اندر کیا ہے؟ ذو. نار کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے روشنی، باقی جو دو چیزیں ہیں وہ ضمناً ہیں، حرارت اور دخان. جب کسی کی بینائی ہی چلی جائے تو وہ جو اصل چیز تھی آگ کی روشنی، اب اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. اب تو ایسا بندہ گویا کہ آگ کے جتنا قریب جائے گا اتنا ہی رسک بڑھ جائے گا. اب نابینا آدمی جب آگ کے قریب جائے گا تو رسک بڑھ جائے گا نا، وہ نفع کی بجائے نقصان زیادہ اٹھا سکتا ہے. تو جو آگ میں اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ روشنی. تو جب گویا کہ اگر کسی کی بینائی چلی جائے تو وہ اصل چیز سے استفادہ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح گویا کہ جب آگ جلائی، اب آگ جلانے سے مراد کیا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ علیہ السلام ایمان کا نور لے کر آئے، اس ایمان کے نور نے، ایمان کی آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا. اب یہ منافقین کے دل کے اندر چونکہ کفر تھا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، ان کے نور فراست کو لے گیا کہ آنکھیں ہونے کے باوجود یہ دیکھ نہیں سکتے، کان ہونے کے باوجود یہ حق بات سن نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو گویا کہ ان کے اعضاء صحیح سالم تھے لیکن یہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے. تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا ظلمتوں کے اندر کہ لا یبصرون، کہ اب دیکھ نہیں سکتے. اب یہ جو ظلمتیں تھیں یہ دو طرح کی ظلمتیں تھیں، ایک ظاہری ظلمت اور ایک باطنی ظلمت. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو. اب ظاہری ظلمت کیا ہے کہ ایک ہے رات کی ظلمت، کہ جب آگ بجھ جائے، رات کی ظلمت ہو اور اس میں آگ تھی نا، آگ نہیں روشن کیا ہوا تھا تو آگ بھی بجھ گئی. تو گویا اور اس کے بعد کیا ہے کہ ظلمت اللیل اور ظلمت الدخان اور ظلمت الحرارت. اب گویا کہ ساری ظلمتیں ہیں. اب حرارت ہے تو وہ بھی نقصان پہنچائے گی، دخان ہے تو وہ بھی نقصان، لیل ہے تو وہ بھی نقصان. تو گویا کہ یہ ظاہری ظلمتوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. اور ایک تھی باطنی ظلمت. باطنی ظلمت کیا تھی؟ کیا اس کا ذکر اس رکوع کے شروع میں آ رہا ہے کہ ایک ظلمت کیا تھی؟ کفر کی ظلمت، وما ہم بمومنین، کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور دوسری ظلمت کیا تھی؟ یخادع، مخادعت، دھوکے کی، مکر و فریب کی ظلمت تھی ان کے اندر. دھوکہ ہی دیتے تھے، جب موقع ملا دھوکہ ہی دیتے تھے. تو مخادعت کی ظلمت، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسی ظلمت کے اندر ان کو چھوڑ دیا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، حالانکہ وہ دھوکہ اپنے نفسوں کو دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم. اور تیسری ظلمت تھی ان کے اندر جہل مرکب کی. جہل مرکب کیا؟ کہ ایک بندہ باطل پر ہو اور وہ اپنے آپ کو حق پر کہے، ہو بھی باطل پر اور سمجھے کہ میں حق پر ہوں. یہ جہل مرکب ہے. ایک ہے کہ ایک بندہ لا علم ہے، اس کو علم نہیں ہے، اور ایک ہے کہ لا علم ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو عالم سمجھے، علم والا سمجھے. یہ ڈبل جہالت ہے. تو گویا کہ یہ تو نحن مصلحون کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. اور چوتھی ظلمت دروغ گوئی، جھوٹ کی ظلمت، بما کانوا یکذبون. تو گویا کہ یہ ساری کی ساری باطنی ظلمتیں تھیں. اب ظاہری ظلمتوں کے اندر بھی گھرے ہوئے ہیں اور باطنی ظلمتوں کے اندر بھی گھرے ہوئے ہیں. تو لا یبصرون، اب یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک واعظ و نصیحت سننے کے باوجود پھر بھی حق سمجھ نہیں آ رہا. تو گویا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اب ایک بندہ کیا ہو، بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، تو بتائیے کہ وہ کس طرح جو ہے نا راستے کو تلاش کر سکتا ہے. ایک ہے کہ بندہ صرف اندھا ہے، سن سکتا ہے، ٹھیک ہے، بول سکتا ہے، تو کچھ بول کر فائدہ حاصل کر لے گا، کچھ سن کے فائدہ حاصل کر لے گا. اب ایک بندہ ہو ہی ایسا کہ وہ گونگا بھی ہے، وہ بہرا بھی ہے، وہ اندھا بھی ہے، تو وہ حق راستہ، وہ راستہ کس طرح تلاش کرے گا؟ تو گویا کہ ان کے اوپر 3 مہریں لگ گئیں کہ اندھے بھی ہوگے اور گونگے بھی ہوگے
اور بہرے بھی ہو گئے تو فہم لا یرجعون، تو اب یہ بندے لوٹ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔